کے بہت ہی قریب رہتا تھا، میں اپنی ماں کے بہت ہی قریب رہتا تھا، سو بچپنے سے محبت مزاج میرا ہے۔ بہت خوبصورت شاعری اور بہت خوبصورت شخصیت، ناصر علی سید، ایک خوبصورت نام، اور یہ کہ دنیا کے سارے لوگ ان کو بخوبی اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک نہ استاد رہیں، شاعر، ادیب، دانشور، افسانہ نگار اور اپنی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت، اور ملکوں گھوم چکے ہیں اور اپنے تمام خوبیوں کا لوہا بھی منوا چکے ہیں۔ بہت خوبصورت شخصیت ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں ان کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم ناظرین، اور آپ کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، میں آپ کی بہت محبت، مجھے موقع ملا جی آپ کے پاس آنے کا اسٹوڈیو میں۔ جی بالکل آپ کے خوبصورت اچھے جو محبت کرنے والے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گی میں، خالد رؤوف صاحب کا، جن کے باعث آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالد رؤوف قریشی بس دوست نہیں بلکہ جان ہیں، جگر ہیں، اور بچپن سے ہم اکٹھے ہیں، اور مطلب اب تو اس بات کو 6 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں۔ واہ، کہہ سکتے ہیں لنگوٹیا یار، بالکل لنگوٹیا ہیں، بالکل لنگوٹیا ہیں بھائی بچپنے کو دوست کو کوئی نہیں بھول سکتا ہے، یہ بچپنے کا جو دور ہوتا ہے خوبصورت دور ہوتا ہے، چاہیں بھی تو نہیں بھلا سکتے، نہیں بھلا سکتے، آپ بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ بالکل۔ اچھا جناب، تو آپ میں کیا کیا گر ہیں؟ اتنے سارے گر ہیں کہ اگر میں گنواتی رہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2-4-6 گھنٹے آرام سے گزر جائیں گے، کہ کوئی مشاعرہ ہو یا اسٹیج ڈرامہ ہو یا فلم ہو کہ کمپیئرنگ ہو، کسی شعبے میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ تو آپ کس چیز کو سب سے صف اول میں رکھیں گے؟ آپ اچھے شاعر ہیں اور یا افسانہ نگار ہیں، یا کہ کمپیئرنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، یا تنقید جیسے کہ آپ نے بتایا، کس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ ہم صف اول میں سب سے پہلا نام میرا اس چیز میں آنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے شعر پڑھا جی کہ سو بچپنے سے محبت مزاج میرا ہے، میرا خیال ہے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے محبت۔ یہ محبت آپ کو شعر سے بھی ہو سکتی ہے، تنقید سے بھی ہو سکتی ہے، کمپیئرنگ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں جہاں اس محبت کی عملداری ہے، جہاں جہاں اس قلم رو ہے اس کا، جہاں جہاں اس کی حکومت ہے، تو وہ ساری چیزیں دل کے قریب ہیں۔ اور یہ سب چیزیں دراصل لگتی تو ہیں کہ شعر کوئی الگ چیز ہے، شاید تنقید شاید کچھ الگ ہے، یا آپ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہیں، ریڈیو کے لیے کام کرتے ہیں، اسٹیج کے لیے کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ بس ہم ایک لفظوں میں آپ سے یہ کہیں گے، آپ فنکار ہیں۔ یعنی ان معنوں میں تو نہیں جس طرح لوگ بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں، لیکن فنکار ہیں، یعنی جس میں اللہ میں نے بہت ساری خوبیاں دے دیا، جہاں بہت ساری کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے آپ میں، تو آپ ہر چیز پہ آپ خود کو آزما چکے ہیں اور منوا چکے ہیں، کہنا چاہیے کہ منوا بھی چکے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان اللہ میاں کا کہ انہوں نے مجھے کچھ ایسے شعبے ہیں جن میں مجھے فٹ کیا ہوا ہے، تو میں اپنی طرف سے محبت کے ساتھ، وہی محبت جو پہلا اور آخری حوالہ ہے، تو اس محبت کے ساتھ میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلب ریڈیو میں گیا ہوں تو ریڈیو میں نے 5-6 دہائیاں مسلسل میں اب تک کرتا ہوں۔ ریڈیو میری فرسٹ لو بھی ہے، میں 71 سے کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرا ریڈیو، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ریڈیو کہ کہاں سے آپ نے کیا؟ ریڈیو پاکستان پشاور، ریڈیو پاکستان پشاور 71 سے میں کر رہا ہوں۔ اور اس میں بلکہ اس زمانے میں اجالا نام کا ایک مارننگ شو ہوتا تھا جس میں بہت بڑے نام اس وقت کے بہت بڑے صداکار، جس میں نذیر نیازی صاحب تھے، باسط سلیم صاحب تھے، نیلوفر تھی، حمیدہ بانو آپا تھی، اتنے بڑے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ میں نے پہلے پروگرام آغاز جب کیا تو لائیو شو سے کیا۔ ریڈیو پہ اس زمانے میں سب کچھ ریکارڈنگ ہوتی تھی، لیکن بعد میں نشر ہوتا تھا، لیکن ایک کا دو شو ایسے ہوتے تھے جو لائیو، ان میں ایک مارننگ شو بھی تھا، تو میں نے آغاز تو خیر وہاں سے کیا، لیکن پھر میں نے اس میں ظاہر ہے کہ بطور اینکر بھی، بطور کوئز ماسٹر بھی، بلکہ ایک زمانے میں تو میں مذہبی پروگرام بھی کرتا رہا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع ملا دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب میرے استاد تھے دور حدیث، ان سے کیا، مولانا سمیع الحق صاحب، شیر علی شاہ صاحب، یوسف علی شاہ صاحب، تو میرے گاؤں کے ایک پروڈیوسر تھے، ان کو یہ پتہ تھا میرا، تو اس وجہ سے میں ایک زمانے میں
جو ریڈیو سے جڑے میرے ریڈیو جو مذہبی پروگرام تھے وہ کرتا تھا، جس میں سید الدین شیرکوٹی صاحب، مولانا محمد الدین صاحب، یوسف قریشی، بڑے بڑے لوگ، ان کو میں انٹرویو کرتا تھا اور مذہبی حوالوں سے. تو وہ دور بھی تھا. اور ظاہر ہے کہ پھر میں انفارمیشن میں چلا گیا، منسٹری آف انفارمیشن میں، وہاں میں ریسرچ آفیسر کے طور پر کام کیا. تو وہاں پھر ان کا ایک رسالہ میں ایڈٹ کرتا رہا، گورنمنٹ آف پاکستان کا منتھلی کاروان. تو یہ سارے حوالے منتھلی کاروان پشتو کا رسالہ تھا. تو چونکہ میں پشتو، پھر جو پشاور کی زبان ہے اکوڑا میں بھی بولی جاتی ہے، ہندکو زبان اور اردو زبان، یہ سارے حوالے تھے. اسلام آباد 4-5 سال رہا. پھر جولائی 77 کا ایک سا دن آیا، 5 جولائی کا، کہ جس کے بعد تھوڑے سے حالات پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ بدل گئے. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رسالے میں جو نئے حالات ہیں، نیا سیٹ اپ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا. میں نے کہا یہ تو میں نے آگے بھی نہیں لکھنا، کیونکہ نظریاتی تو تھے نہیں ہم ویسے، لیکن برا لگ رہا تھا جمہوری اس کے خلاف. تو پھر میں کوئٹ کر گیا تھا اور پھر میں نے لیکچرشپ جوائن کر لی. تو پھر 78 میں نے 1 جنوری کو مجھے یاد ہے میرا پہلا دن تھا بطور لیکچرر کے. اور پھر میں الحمدللہ شعبہ اردو کے چیئرمین کی حیثیت سے ریٹائر ہوا ہوں. پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پھر میں اس طرف نہیں گیا ہوں. فائدہ مجھے یہ ہوا کالجز میں جانے کا کہ نئی نسل کے ساتھ تھوڑا سا میری انٹریکشن ہو گئی، تھوڑا ان کے میں جڑ گیا. اور میں وہ جو بات کہنا چاہتا تھا الحمدللہ اب بھی بس اوقات ہے. ہاں، وہ نہیں اسٹوڈنٹ مجھے ملتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ 2 سال پرانی بات ہے، میں ایک مردان ہمارا علاقہ ہے، اس میں ایک دعا کے لیے میں گیا تھا. تو وہاں چارپائیاں پڑی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی دعا کر کے، تو سامنے سے ایک بزرگ آئے ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، سفید ان کی داڑھی اور تھوڑے سے مزمحل سے بھی لگ رہے تھے. تو آئے تو میں ظاہر ہے ان کے لیے کھڑا ہو گیا، ہماری تہذیب ہے یہ. تو میں ان کے لیے کھڑا ہو گیا. تو میں کھڑا ہو گیا تو وہ قریب آئے تو مجھے کہنے لگے سر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، میں آپ کو اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے اس نے جب مجھے کہا میں آپ کو اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے کہا اچھا کسی اور کو مت بتانا، تاکہ کیونکہ میں نے کہا ہم نے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح رکھا ہوا ہے. تو اب اس حالت میں آپ حالات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہو جاتا ہے بیماریاں یہ وہ وغیرہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو لمحہ اچھا گزر گیا آپ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. تو بس وہ ریڈیو ہے، پھر ٹیلی ویژن آ گیا. تو الحمدللہ میں ٹیلی ویژن کے پہلا جو اس کا کمپیئر تھا، جو وہاں سے ایک ادبی پروگرام ہو رہا تھا ادب نامہ کے نام سے، سارے سینٹر سے، تو پشاور سے وہ مجھے وہ اس کا اعزاز حاصل ہوا کہ اس کو میں نے کیا. حالانکہ اس وقت بڑے لوگ تھے. یعنی اتنے پہلے کے، سوری بات آپ کی کاٹیں سر، یعنی اتنے پہلے کہ آپ 71 کی بات کر رہے ہیں، ہے نا، 71 کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت کیا ٹی وی نیا شروع ہوا ہوگا؟ ریڈیو کی بات کر رہا ہوں. ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا، ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا، تو 80 کی دہائی میں، اب پشاور میں بعد میں آیا. ویسے تو آگے 64 میں آ گیا تھا، کب لاہور پھر کراچی، لیکن پشاور میں لیٹ آیا. تو پشاور میں جب آیا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ہم جاتے تھے. آپ نے کمپیئرنگ کی وہاں پہ؟ میں نے کمپیئرنگ کی. یس، وہ ایک ادبی شو تھا، اس کی میں نے کمپیئرنگ کی، جس میں رضا ہمدانی، استاد رضا ہمدانی صاحب، طاہر خان صاحب، شفیقی صاحب، بڑے لوگ تھے، خاطر صاحب. تو میں وہ زمانہ تھا تو ابھی جمعہ 8 بھی نہیں کہہ سکتے، جمعہ 6 دن ہوئے تھے. نہیں بھائی، آپ نے جب ظاہر ہے ریڈیو پروگرام کیا تو آپ نے تو وہ چیز کہتے ہیں کہ شعور کی آگہی انسان کی، سب مطلب آپ میں یہ چیز اگر ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ تربیت کرتی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. بالکل. پھر آپ نے یہی کہا یقیناً آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہوگی، ادبی گھرانے میں ہوئی ہوگی، آپ کے والدین، آپ کے جو رشتہ دار، بالکل ان کے گرد آپ پلے بڑھے ہوں گے، تو ظاہر ہے ماحول کا اثر تو بہت ہوتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. یہ تو ویسے پیدائش کہاں کی ہے سر؟ میں یہ تو آپ کو 71 کی جو باتیں میں بتا رہا ہوں تو یہ سب پشاور کی بتا رہا ہوں. پشاور میں ہی آپ پیدا ہوئے؟ میں پشاور میں نہیں پیدا ہوا. میں پشاور سے کچھ 40 میل سمجھ لیں آج کے حساب سے، کچھ 55 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے، لیکن تاریخی قصبہ ہے، اس کے بڑے حوالے ہیں. وہ ہے اکوڑا خٹک، جو خوشحال خان خٹک کے دادا کا آباد کردہ، اور خوشحال خان خٹک جیسا نابغہ روزگار شخص اسی گاؤں کا تھا. تو میں وہاں پیدا ہوا ہوں. یہ ہم ابھی دوست اپنے خالد قریشی کی بات کر رہے تھے، وہ بھی ان کا بھی گاؤں جو ہے تو بھائی وہ اکوڑا خٹک ہے. تو اکوڑا خٹک میں، اور میرے والد صاحب جو ہے اسکول ٹیچر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت وہ فارسی کے، عربی کے، پشتو کے، اردو کے عالم تھے.
واہ، اور ان کی لائبریری بڑی رچ تھی. اور میں نے آپ کو ہمارا دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ کی پرورش ایسے ہی ہاتھوں میں ہوئی ہے. ادبی ماحول میں آپ پلے بڑھے ہیں تو Yes. ظاہر ہے یقیناً آپ میں وہ سب کچھ تو آتا ہی ہے. اس میں پتہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب میرے والد صاحب وہاں حجرے میں، ہمارے حجرے میں وہ بیٹھتے تھے تو وہ گفتگو کرتے تھے. ہاں، تو حجرے میں تو آپ کو پتہ ہے گاؤں کے لوگ، ہاں، ہر طرح کے لوگ وہاں ہاں، بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں، تو مجھے جو چھوٹے تھے جاتے تھے، اجازت تو تھی نہیں اس زمانے میں، بڑوں سے فاصلے ذرا زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں. تو ہمیں وہ تو اجازت نہیں تھی کہ ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. تو گزرتے ہوئے چائے کے بہانے، پانی کے بہانے، یا میں تو کبھی کبھی کھڑکی کے نیچے بیٹھ کے سنتا بھی تھا. تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی تھی کہ اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں مگر میرے والد صاحب بول رہے ہیں، وہ سب اس سے سن رہے ہیں. مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یار اس میں ہے کچھ ایسا، ہاں کچھ ہے جو کہ یہی. تو وہ چیز اب اپنے اندر آئی کہ یار اب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم بولے لوگ سنیں. وہ چیز میں سن رہی ہوں نا آپ کی یہ بچپنے کا شوق اب تک چلا آ رہا ہے. آپ بول رہے ہیں میں سن رہی ہوں، آپ کی باتیں ہی اتنی خوبصورت ہیں. نہیں تو آپ کی پیدائش مطلب اکوڑا، میں اکوڑا خٹک کی ہی، وہیں سے میں نے، ہاں بالکل، میری اسکولنگ بھی وہیں بھی ہوئی. پھر پشاور تو میں دیر سے آیا، میں 70 میں آیا، 67 میں انفیکٹ میں آ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پشاور میں آپ کو ذرا کھل کے کھیلنے کا موقع ملتا ہے. لیکن پھر جو درمیان میں چلا گیا تھا اسلام آباد. اسلام آباد میں نے 3-4 سال جو گزارے ہیں، سو اس سے بھی میری تھوڑی سی ایکسپوجر بھی مجھے ملا. وہاں کچھ ادیبوں شاعروں سے، کیونکہ میں انفارمیشن میں تھا تو وہاں ان لوگوں کا آنا جانا. لکھانے کا سر کب سے سلسلہ شروع ہوا؟ شاعری کب سے دماغ میں یہ سمائی؟ شاعری تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اکثر ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی، سیانے بھی کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ اچانک رواں. مثلاً آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں 9:21 پہ مجھے بھوک لگے گی. بھوک لگ جاتی ہے تو لگ جاتی ہے. اسی طرح سونا جو ہے تو کس وقت آپ کو آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ایگزیکٹلی دوستی بھی ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں شاعری بھی ایسا ہی ہے، کس وقت وہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے اچانک اپنے آپ کو منوانا شروع کر دیا. کچھ نہ کچھ میں سمجھتی ہوں کہ بچپنے سے آپ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آپ بڑے ہو کر کے شاعری کرنے لگے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بچپنے سے لکھنا شروع کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، پڑھنا شروع کیا ہوگا. تو آپ کے استاد کون تھے سر؟ میرے استاد تو میری کتابیں تھیں جو میرے والد صاحب کی لائبریری میں تھیں. پھر میں اس میں جو بات آپ بتا رہی ہیں اور بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ میرے بڑے بھائی سید اعجاز بخاری وہ پشتو کے شاعر تھے اور بے پناہ شاعر تھے، اور ان کا اپنا حلقہ تھا اس کا خوشحال ادبی جرگہ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے مدار المہام تھے. پھر میری مرحومہ ہمشیرہ تھی، وہ پشتو کی شاعرہ تھی، اور وہ مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل دست انداز، یہ پولیس کیس بن جاتا اگر میں شعر نہ کہتا کہ اتنے اچھے ماحول میں اگر آپ شعر نہیں کہہ رہے اس کو تو بند کرنا. اچھی بات ہے واقعی. یعنی آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، کتنے بھائی ماحول ایسا ملا مجھے. کتنے بھائی بہن تھے؟ ہم 5 تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک مجھ سے چھوٹا ہے اور ظاہر 3 مجھ سے بڑے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہن ہے. آپ نے بتایا کہ آپ نے اسٹیج ڈرامہ بھی کیا. اسٹیج ڈرامہ میں نے اکوڑا خٹک سے ہی شروع کر دیا تھا. اچھا. جس وقت میں نشیرہ کالج میں آیا تھا تو اس زمانے میں ہمارے ایک پروفیسر تھے اور بہت اچھے ٹیلی ویژن کے فنکار تھے، فلم بھی کی انہوں نے، وہ تھے پروفیسر ودود منظر. اچھا. سو وہ اردو کے پروفیسر تھے میرے. سو ان کے ساتھ بھی ایک تھوڑا سا ایک حوالہ بن گیا تھا. تو وہاں اسٹیج کرتے تھے وہ، تو اس میں ایک چھوٹا موٹا رول مجھے بھی کرنے کا موقع مل گیا. پھر میں نے کیا کیا کہ اکوڑا خٹک آیا، جو ہمارا محلہ ہے، جو خالد روف قریشی کا بھی محلہ ہے، محلہ قریشیات. اس میں ایک حجرہ تھا نواب صاحب کا، ایاز ہمارے میئر کلاس فیلو تھا. تو وہاں میں نے پھر 2-3 ڈرامے سٹیج کیے. تو خود ہی لکھے، خود ہی ان کی ڈائریکشن دی اور خود ہی لڑکوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ اس کو ہم نے اس زمانے میں مجھے یاد ہے کمرشل کر کے اور لوگوں سے پیسے لے کر ان کو آڈینس میں بٹھا کر ہم نے وہ ڈرامے کیے. اور یہ زمانہ ظاہر ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی اسٹیج ڈرامہ اس وقت مطلب شروع ہوا ہوگا، مجھے لگتا ہے ایسا ہے نا. 60s کی بات ہے، مڈ 60s کی بات ہے جب ہم نے یہ کام شروع کر دیا تھا. ملاپ میرا ایک بڑا اچھا اس میں ڈرامہ تھا اور بڑا اس میں بہت سے دوست تھے، وہ کچھ اب ہیں کچھ نہیں بھی ہیں. آپ نے افسانے بھی لکھے؟ جی افسانے بھی لکھے؟ افسانہ لکھا میں نے. افسانہ لکھا، بہت لکھا. اور افسوس میرے جو افسانے ہیں وہ میرے پاس اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے. اب میری کتاب آ رہی ہے کچنار کا درخت، لیکن اس میں
افسانے ہیں لیکن جتنے میں نے لکھے ہیں وہ اس کا شاید 10% بھی نہ ہو، کیونکہ جو حلقہ ارباب ذوق کا چونکہ میں ہمیشہ رکن رہا ہوں، اور حلقہ ارباب ذوق کے سے جو میرے افسانے پیش ہوئے تو ان کی تعداد بھی میرا خیال ہے کچھ 100 سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، جو تنقید کے لیے پیش ہوئے تو کچھ رجسٹروں میں محفوظ ہیں ان کے نام، مجھے کبھی کبھی دوست ہیں یوسفی زاہد وہ بتاتے ہیں، لیکن وہ میرے پاس ہے نہیں۔ اس طرح ہے کہ اس زمانے میں تو کمپوزنگ یہ سلسلہ تھا نہیں، ہاتھ سے لکھا اسی وقت گئے پیش کیا، وہاں کسی نے لے لیا تو اس کے بعد پھر بھول گئے، تو کچھ چیزیں اس طرح تھی۔ کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں سر، پہلی کتاب آپ کی کب؟ میری پہلی کتاب آئی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلکہ اس کا بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے، وہ ایسا ہوا کہ میرا ایک ٹیلی ویژن سیریل تھا وہ بہت پاپولر ہو گیا تھا، وہ اس کا لوگ انتظار کرتے تھے، اور کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا زندگی، اور وہ تھا علاقائی زبان ہندکو میں۔ اچھا، وہ پشاور کی زبان ہے، اور پشاور کی ہندکو جو ہے تو وہ آسان زبان نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ مجھے ایک ٹیوٹر رکھنا پڑا، اور ایک ایسا ٹیوٹر رکھنا پڑا کہ میں نے کہا کہ یار یہ ٹیوٹر جب تک ہوگا تبھی میرا ڈرامہ کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ محاورہ جو پشاور کا ہے وہ میرے پاس نہیں تھا، تو لیکن مجھے سیکھنا تو تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے سکھائیں، تو اس نے ٹھیک ہے، تو اس کی ٹیوشن فیس میں اب تک بھر رہا ہوں۔ واقعی؟ ہاں، بلکہ ابھی بھی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی کر آ رہا ہوں، تو اس کو ابھی تک رکھا ہوا ہے بطور ٹیوشن۔ بڑے مزے کی بات کرتے ہیں آپ۔ بالکل جی، تو وہ اس کا نام ہے رفعت علی سید، تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی بڑی اچھی رائٹر ہے، ان کا ایک یعنی اچھے دوستوں کا بھی ساتھ رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے والدین آپ کے گھر والے جو آپ کو اب دیکھیں نا، اب ان کو میں نے رکھا، یہ میری اسٹوڈنٹ تھی، بس میں نے اس کو پھر مستقل بٹھا دیا، میں نے کہا یار مجھے لکھنا ہے، تو اس کے لیے اب تو ظاہر ہے وہ میں نے تو وہ زندگی، کیا شاعری کی کتاب تھی پہلی جو کتاب تھی؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی ڈرامہ جو اتنا پاپولر ہوا تو ایک ادارہ ہے وہاں پر ہندکو بورڈ، ہندکو ادبی بورڈ، تو اس کے جو مدار المہام تھے حسام ہور، انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ کا ڈرامہ بہت پاپولر ہے اور ہم اس کو کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کر دو بھائی، میں نے تو اسکرپٹ لکھ کے تو دے دیے، تو وہ ٹیلی ویژن سے اسکرپٹ اٹھا کر لائے، انہوں نے وہ ڈرامہ جو ہے کتابی شکل میں شائع کیا، اس کا نام تھا زندگی، اس کی رونمائی، اور اس کے اندر کچھ لوگوں نے جو تاثرات لکھے اور جو حوالہ، میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، دلچسپ بات ہے کہ اس کی جو رونمائی ہوئی وہ خانہ فرنگی ایران میں ہوئی، تو خانہ فرنگی ایران کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے اس وقت کے، اس کا نام تھا مرحوم رئیس السادات، ابھی کچھ اسی 2025 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ رئیس السادات یہاں تھے اس زمانے میں، چلے گئے تھے پھر بہت جلدی 2 سال بعد ہی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے بھی الف بی جیم شروع کر کے، اور انہوں نے اردو سیکھی تھی، اور وہ بات کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یار ہم تو پہ سارے لوگ فارسی بولتے ہیں، لیکن انہوں نے اردو سیکھی، تو جس وقت میری کتاب کی رونمائی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ سید بات سنو، کہتے ہیں میں نے اردو سیکھ لی ہے، تو میں پتہ کیوں سیکھی، اس لیے کہ میں نے کہا آپ کی کتاب پہ میں تبصرہ کر سکوں، تو میں نے کہا اچھا، تو انہوں نے میری کتاب پر تبصرہ لکھا، لیکن انہوں نے جو تبصرہ لکھا اس کی جو شروع کی 2 لائنیں ہیں وہ میرے ذہن سے محو ہوتی نہیں، تو میں کیا اس کو بھلاؤں، تو اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ ناصر علی سید کی وجہ شہرت تو اردو شعر ہے، اردو افسانہ ہے، یعنی اردو ہے زبان، پھر اس کی مادری زبان تو پشتو ہے، اور اس کا سارا آغاز غزل افسانہ سب وہ بھی پشتو کا تھا، ہندکو تو ظاہر ہے کہ اس کی زبان اس طرح ہے نہیں، لیکن پہلی کتاب اس کی آئی ہے تو وہ ہندکو میں آئی ہے، تو میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ ہندکو میں پہلی کتاب کیوں، تو پھر جب مجھے پتا چلا کہ ہندکو دراصل اس کی بیگماتی زبان ہے، اچھا، تو اس نے اپنی پہلی کتاب اپنی بیگماتی زبان میں لکھی ہے، اور اس کے بعد اس نے بڑی اچھی لائن کہی اور کہنے لگا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بیچاری کی گھر میں کیا حالت ہوگی۔ نہیں، اس بیچاری کی یہ حالت ہوگی کہ ہر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے۔ اچھا، کوئی مجھے پڑھا نہیں ہے۔ اچھا، نہیں آپ نے تو پڑھا یقیناً، اپنی بیگم نامہ کو تو پڑھا ہوگا آپ نے نا، بیگم کی زبان کو تو آپ اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور اب تک یقیناً پڑھ ہی رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، ہماری جو جناب بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں ناصر علی سید صاحب، اور آج میں ان سے بات چیت کر رہی ہوں، اور آپ بھی جانیں ان کی شخصیت میں کیا کچھ ہے، اور میں جاتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آتی ہوں اور پھر اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتی ہوں۔
جناب ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت ناصر علی سید صاحب ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے. آپ لوگ بھی سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا یقیناً. تو ہاں جناب میں آپ کی طرف آتی ہوں اور یہ آپ اپنے کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پہلی کتاب آپ کی ایسے ہاں وہ تو ہندکو زبان میں آ گئی. پھر دوسری کتاب میری پھر شاعری کی آئی, شام فریب دیتی ہیں. شام فریب دیتی ہیں کو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم کتاب ہے کہ یعنی جس سال یہ شائع ہوئی تو اس سال یہ جو کتاب شائع ہوئی میری تو اس سال شام فریب دیتی ہیں. تو اس سال اس کو عکس خوشبو ایوارڈ جو پروین شاکر ایوارڈ کہلاتا ہے تو اس سال 51 بکس. سمجھتے تھے کہ شام میں بڑی خوبصورت سہانی ہوتی ہے, اصل میں فریب بھی دیتی ہے. شام میں تو دیتی ہی فریب ہیں. یہ جو آپ کو خوبصورت لگ رہی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں ایسی, یہ ساملی سلونی ہوتی ہیں لیکن ایسی ہوتی نہیں ہیں. تو یہ اس 51 بکس میں اس سال کی بہترین کتاب قرار دی گئی تھی جس کو عکس خوشبو ایوارڈ ملا. تو اس لحاظ سے تو میرے لیے تو اس کی بھی اس طرح کی اہمیت ہے. پھر میں چونکہ اخبار کے ساتھ بھی میں منسلک رہا بطور کالمسٹ, ایڈیٹوریل بھی ایک زمانے میں لکھتا رہا. کالم نگاری بہت کی ہے میں نے. کالم نگاری کس موضوع کو چنا آپ نے؟ میرے کوشش تو یہ کہ معاشرتی تو ہے ہی, سماجی حوالے تو ہے ہی ہے نا. میں کوشش کی ہے کہ میرے بہت کم کالم سیاسی ہوں گے, زیادہ تر سماجی ہیں اور پھر ادبی ہیں. جو ادب اصل میں جب آپ ادب کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب پوری زندگی کا احاطہ کر رہے ہیں, تو اس کے سارے شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں, سب اس میں آ جاتے ہیں. تو میری پہلی کتاب اس کا مجموعہ جو آیا اس میں تنقید بھی تھی ادبی کتابوں کے حوالے سے, ادبی کالم بھی تھے. اس کا نام تھا ادب کے اطراف میں. اور ادب کے اطراف میں مجھے مطلب یہ اگین اعزاز حاصل ہے کہ پشاور تو چھوڑیں, اسلام آباد, لاہور اس کی رونمائی ہوئی. تو اس کے علاوہ امریکہ کے متعدد شہروں میں, نیو یارک میں ہوئی, فینکس میں ہوئی, ڈینور میں اس کی رونمائی ہوئی اور اس کو دوستوں کو پسند کیا. تو ظاہر اس میں تو کالم تھے جو میں نے اکٹھے کر لیے. آپ کا یہ سلسلہ ہے, ادبی سلسلہ ہے, ماشاءاللہ سے میں کہوں گی کہ آپ نے ہر کچھ کر لیا, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں اور آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اصل میں وہی ہے کہ وہی چال بیڑھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. میں ادبی میرا اوڑھنا بچھونا ہے. ان دنوں میں احساس کے نام سے ایک سیمائی جریدہ نکال رہا ہوں. یہ سیمائی ہے ہاں جی. تو 3 مہینے کے بعد یہ آتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں الحمدللہ سہمائی ہے جی, سہمائی ہے. تو اور یہ جو رسالہ ہے اس کے اندر جو مواد ہے اگر آپ اس کو کبھی دیکھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ پوری اردو دنیا کا اس میں آتا ہے. یعنی اس میں آپ کو امریکہ کے دوست بھی نظر آئیں گے, کینیڈا کے دوست بھی نظر آئیں گے. ہم خالد روف قریشی کی بات کر رہے تھے, ان کی بھی غزل ہے اس میں. تو ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں, فلپائن, مطلب جہاں یو کے کئی شہروں کے دوست ملے. یس, تو یہ مطلب دوست اہمیت دیتے تھے اس کو, تو انہوں نے اپنا مجھے بھیجا مواد اور جو میں نے اس میں شائع کیا. تو ظاہر ہے کہ اب اس کی آج کل بہت پذیرائی ابھی آئی ہے, تازہ آئی ہے. تو یہ رسالہ تازہ آیا ہے اس میں. کینیڈا میں سر آپ پہلی دفعہ ہیں؟ کینیڈا میں پہلی دفعہ آیا ہوں. امریکہ میں بار آئیں گے. ہاں, آپ کے اتنے اچھے دوست ہیں زندگی انشاءاللہ. بھائی آپ کے اتنے اچھے بچپن کے دوست ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ہر سال آئیں گے, چکر لگائیں گے. بس آپ مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی دیر ہو چکی ہے کیونکہ میں 99 سے امریکہ آ رہا ہوں, مطلب 4 قدم پہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کینیڈا آنے کا اتفاق نہیں ہوا. بس کوئی ایسا تقریبات وہاں ہوتی ہیں تو وہ لوگ بلا لیتے ہیں, تو وہ تو آسانی سے آدمی آ جاتا ہے. مستقل جو ٹھکانہ ہے وہ پشاور وہ پشاور ہے. تو وہاں پہ بھی آپ نے کوئی تنظیم بنائی یا کچھ؟ حلقہ ارباب ذوق حلقہ اس سے تو میں ہوں لیکن میں سنڈیکیٹ آف رائٹرز کا چیئرمین بھی ہوں اور اسی طرح ہورائزن کا بھی میں چیئرمین ہوں. لیکن حلقہ ارباب ذوق کو میں اپنی پہچان بناتا ہوں ہمیشہ اور بتاتا بھی ہوں. حلقہ ارباب ذوق, بلکہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں جو امریکہ میں نیو جرسی میں حلقہ ارباب ذوق پسکاٹوے بنا, یا ایک حلقہ ارباب ذوق نیو جرسی بنا تھا, تو ان کو افتتاح بھی میں نے ہی کیا تھا. تو حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ میرا یہ رشتہ جو ہے تو یہ جارے کے اچھا, یہ نیو یارک, امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں, نیو یارک یا نیو جرسی میں نے دیکھا کہ ادبی لوگ بہت مطلب یہ کہ ملنا جلنا اور ان بہت فعال ہیں. جمع پھر ایک خوبصورت مطلب سٹی کہوں گی میں اس حوالے سے کہ وہاں پہ شعرا کا اکثر پروگرام ہو رہا ہوتا ہے. نیو جرسی میں اور نیو یارک میں, یہ 2 جگہ. تو نیو جرسی میں خاص طور پہ جو ہیں ڈاکٹر عامر بیگ
ان کا جو حلقہ ارباب ذوق پہ اسٹارٹ ہوئے ہے، ان کی تقریبات، ان کی پوری ایک رپورٹ اس میرے رسالے میں موجود ہے کہ اس گزشتہ ایک سال میں انہوں نے جتنے بڑے پروگرام کیے ہیں تو ان سب کی ایک رپورٹ، ایک اجمالی خاکہ وہ بھی انہوں نے لکھ کے بھیجے، وہ میں نے اس میں شامل کیے، بہت کام کیے۔ اس طرح حلقہ ارباب ذوق نیو یارک ہے جس میں عتیق احمد صدیقی صاحب ہیں، طاہر خان صاحب ہیں، اور اپنے ڈاکٹر شفیق صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ان کا، بلکہ میں جو پہلی دفعہ آیا تھا امریکہ، یہ میں سپٹمبر 99 میں آیا تھا، ان کا عالمی مشاعرہ تھا، اس کے لیے مجھے انہوں نے بلایا تھا۔ اس وقت جوہر میر صاحب تھے اور عتیق احمد صدیقی تب بھی صدر تھے، تو جوہر میر صاحب اس کے سارے کام کو دیکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بلایا تھا۔ تو میں 99 سے پھر مسلسل آتا جا رہا ہوں، درمیان میں تو کچھ وقفہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں یعنی کینیڈا آنے میں آپ نے تھوڑی دیر کر دی؟ کینیڈا آنے میں بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، تو بہت دیر سے ملا۔ کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ ہاں بالکل بالکل، لگتا ہے اتنے اچھے لوگوں سے آپ سے ملاقات ہو گئی، تو خالص سے تو گھر پشاور میں ہوتی رہتی ہے ملاسکات، لیکن اور بہت سے دوست ملے۔ اور یہاں نہیں تو آپ پشاور میں ابھی آپ کے کیا کارنامے جن کو آپ دیکھیے، میں ٹیلی ویژن بھی کر رہا ہوں، ابھی بھی کر رہے ہیں؟ یس یس، ٹی وی پہ میں جو اتفاق ایسا ہے کہ جہاں میں پی ٹی وی کر رہا ہوں، پی ٹی وی پہ ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں، میں یو ایس آیا ہوں، یو ایس سے پھر یہاں آیا ہوں، تو جب میں یو ایس آ رہا تھا تو میں نے ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا، تو وہ تھوڑا سا آن ایئر جانے میں اس کو تھوڑی سی دیر اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ جو اس کا انہوں نے اپنے طور پر اس کا ایک اسکیجول ترتیب دیا تھا، وہ رمضان میں آ رہا تھا، اس میں کچھ پروگرام، اور وہ پروگرام ایسا تھا کہ اس کو میں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے جانا ہے تو جلدی جانا ہے، تو اس لیے اس کو میں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس میں ساتھ ساتھ ہم چائے بھی پیتے تھے، تو وہ رمضان میں وہ پروگرام آنے جا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے اس کو روک دیا، تو اب 15 اپریل سے وہ جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں اب باقی اللہ کو پتہ ہوگا، کہ شاید یہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ میں نے صرف 10 دن کے اندر وہاں 30 پروگرامز کیے ہیں، ریکارڈ، صبح دوپہر شام، ایک دن میں 4 بھی کیے ہیں، 3 بھی کیے ہیں، ڈیفرنٹ موضوعات پر لوگوں کو انٹرویو کرتا رہا، اس میں بزنس مین بھی شامل تھے، اس میں کھلاڑی بھی شامل ہیں، شاعر، ادیب، فنکار، ہدایت کار، مختلف لوگ، لیکن بالکل ڈاکٹروں کی طرح میں شیٹ پہ اپنے پوڈ کاسٹ ہیں، تو پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹروں کی طرح بیٹھ کے پھر ایک کو خدا حافظ کہتا تھا نیکسٹ، اب تو ظاہر، اور ڈیفرنٹ موضوعات پہ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ کا احسان ہے، اتنی انرجی بھی ہونی چاہیے نا، تو مطلب یہ کہ ایک دن میں اگر 2 پروگرام 3 پروگرام آپ کر رہے ہیں، ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، بالکل اس کا ہر موضوع الگ ہوتا ہے، اس کی شخصیت الگ ہوتی ہے، تو یہ تو بہت سراہنے والی بات ہے کہ ایک دن میں آپ 3-4 پروگرام کر لیں۔ 4 پروگرام میں نے کیے ہیں، 3 دفعہ کیے ہیں، ایک دن میں نے مجھے 4 کرنے پڑے، کیونکہ مجھے دراصل وہاں بہت سے پروگرام چھوڑ کے آنے تھے، کیونکہ میں نے کہا میں تو چلا جاؤں، جو آپ کا کھانا تھا اس کو آپ نے پور کر دیا، میں نے کہا میں اپنے حصے کا کام کر لوں، میری غیر موجودگی میں کوئی، بالکل۔ اب دیکھیں تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے، میں جو پشتو کے میں شوز بھی ہوں، میں ادبیت تو خیر اردو کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو کی کر رہا ہوں، اردو کی کر رہا ہوں، اردو میں میرا شعر سخن کے نام سے یوٹیوب بھرا ہوا ہے، پھر ایک پروگرام میں اور یوٹیوب پہ چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو ہے، اور اس کا نام ہے کسوٹی، جس طرح وہ افتخار عارف لوگ کرتے تھے، وہ پروگرام بھی میں نے کیا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سینکڑوں پروگرام ملیں گے، ایک کام نہیں چھوڑا، تو وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو اللہ کا خاص کرم ہے کہ سارے گر آپ میں اللہ میں نے دے دیے کہ آپ سب کچھ کرے، دنیا میں آئے تو دنیا کا حق ادا کر کے آئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دوستوں کو کہتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ خاص طور پہ پوچھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سر ذرا 1 منٹ ہمیں صرف اتنا بتا دیں آپ کب سوتے ہیں، تو میں نے کہا تو مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں کیونکہ ہم رات کو 2 بجے میسج کرتے ہیں، اسی وقت آپ کا جواب آ جاتا ہے، صبح 5 کرتے ہیں تو آپ کا جواب آ جاتا ہے، تو واقعی ایسا ہے کہ میں 2-2:30 بجے تک تو جاگتا ہوں، اور لیکن صبح سویرے پھر میں 5:30 بجے جاگ جاتا ہوں، کیونکہ بچپن میں والد صاحب کو اللہ مغفرت کرے انہوں نے کہا تھا کہ بچے انسان کے لیے اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پرندے اس سے پہلے جاگ جائیں، بس وہ دن آج کے دن بس وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو 4 بجے بھی سو جائیں تو 5 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ، اللہ میں نے خاص ایک انرجی آپ میں دی ہے، اور اللہ کی خاص کرم ہے، میں نے کہا سونا اور پھر لمبی تان کے سونا ہے نا، تو اس سے پہلے آدمی کیا سوئے۔ واہ 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 واہ، ابھی آپ کب تک ہیں یہاں پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ میں مئی کے 15 تک تو ہوں۔ اچھا، 15 تک کے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے؟ ہاں،
مطلب وہاں ایک آپ کی پروگرام ہے. مادری زبان جو ہے سر پشتو آپ نے ہے. کہا پشتو ہے, ٹھیک ہے, Yes. تو اردو اتنی اچھی کہاں سے آپ نے بولی؟ یہ گھر میں کون سی زبان بولتے تھے آپ؟ گھر میں ہم پشتو بولتے تھے. پشتو بولتے تھے. جب ہم ملہ قریشیان میں آئے تو وہاں کی زبان جو ہے وہ ہندکو تھی, لیکن وہ ہندکو ڈفرینٹ ہے, پشاور کی ہندکو نہیں ہے. اب پشاور میں جب آئے تو ظاہر ہے کہ یہاں جب بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ چونکہ رفت کی زبان ہندکو تھی, میری پشتو تھی, تو بچوں کے ساتھ پھر کبھی اردو کبھی پشتو کبھی ہندکو تینوں زبانیں بولتے تھے. گھر میں چلتی تھی, تینوں چلتی تھی, اب بھی چلتی ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر امجد حسین بہت بڑا نام ہے, ایک طب کے حوالے سے بھی بڑا نام ہے اور رائٹنگ کے حوالے سے بھی. پشاور کے حوالے سے تو ان کی انگنت کتابیں ہیں, بہت زیادہ کتابیں. کیا نام لیا آپ نے؟ ڈاکٹر امجد حسین, ٹولیڈو میں ہوتے ہیں, اوہایو میں. امجد حسین اوہایو میں ہے ابھی؟ یہ یہاں بھی ہیں. تو میں اور خالد رؤوف میرا خیال 2 سال 3 سال پہلے ہم نے ایک ہفتہ ان کے گھر میں اکٹھا گزارا تھا, تو وہ بڑے دلچسپ. وہ گئے تھے کہ دلی لکھنؤ کسی کانفرنس میں گئے تھے, تو انہوں نے ایک کالم لکھا ہے, وہ میرے پاس ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر امجد ویسے بھی مزے کے آدمی ہیں, خالد رؤوف کو بھی اس کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ ایک ہفتہ ہم نے اکٹھا گزارا تھا. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے, اس کالم میں انہوں نے, وہ ایک اردو کانفرنس میں گئے تھے, تو ظاہر پشاور سے تعلق ہے ان کا, ان کی مادری زبان پشتو تو نہیں ہندکو ہے لیکن اوکے. تو وہ وہاں جا کر کہتے ہیں میں نے اپنا مقالہ پڑھنے سے پہلے اس کالم میں انہوں نے لکھا ہے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں چونکہ پشاور سے آیا ہوں تو شاید میری اردو آپ کو زیادہ آپ کے معیار کے مطابق نہ لگے تو درگزر فرمائیے گا. جیسے کہتے ہیں میں نے, جیسے آدمی کہتا ہے اپنے مقالے سے پہلے کہا, تو کہتے ہیں وہاں مجھے ایک نہیں 2 اصحاب نے باقاعدہ بآواز بلند کہا کہ جی آپ پشاور سے آئے, بے فکر ہو کر پڑھیں, آپ سے پہلے ناصر علی سعید جا کر اپنی اردو کی دھاگ بٹھا چکا ہے. واہ بھائی واہ, یہ اس نے لکھا ہے, کالم میں لکھا ہے. میں خود, میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی. تو ظاہر ہے کہ میں لکھنؤ بھی جاتا ہوں تو مجھ سے یہی سوال کرتے کہ جی آپ یہاں سے کہاں سے مائیگریٹ, میں نے کہا یار میں کیونکہ ہندکو سر بہت مشکل زبان ہے جہاں تک میرے علم میں ہے نا, اور پشاور کی ہندکو تو بہت مشکل ہے, ساتاری کی بھی مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود کتنی زبان پہ آپ کو عبور ہے. میں کہہ سکتی ہوں آپ اتنی خوبصورت اردو بول رہے ہیں, اور اردو میں کتاب لکھی ہے آپ نے, سب سے بڑی بات یہ کہ اردو. تو کیا آپ اردو کے علاوہ بھی کسی زبان میں آپ نے لکھی کچھ کتاب؟ میری ہندکو بھی میں نے کہا آلریڈی آ چکی ہے, اور پشتو کو تو میں رسالہ 4 سال ایڈٹ کرتا رہا ہوں. اچھا, پشتو میں تو میں نے پشتو, میرا پہلا افسانہ منٹو کو ترجمہ میں نے کیا, تو وہ پشتو میں کیا, وہ اس حوالے سے. اور جو میرے آرٹیکل ہیں, جو میرا شعر ہے, وہ سب پشتو کا ہے, پشتو میں لکھا یا آغاز ہے. تو جب پھر پشاور آیا تو پھر ظاہر ہے کہ اردو اڑنا بچھونا بن گیا. تو کوشش کی, کچھ ڈیبیٹ شیبیٹ ہم کرتے رہے, اور کچھ اس سے فائدہ ہوا. نہیں, یقیناً آپ کو, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا گھرانہ ادبی گھرانہ تھا, وہ کوئی سی بھی زبان بولیں تو ظاہر ہے ادب تو آپ کو اوڑھنا بچھونا تھا. آپ کے دوست اچھے ملے بچپن سے, آپ کے استاد اچھے ملے, ٹھیک ہے, آپ خود بھی درس و تدریس کے ظاہر آپ ٹیچر رہے ہیں, بالکل ٹیچر رہے ہیں, تو یہ کیسا رہا؟ 31 سال پڑھایا ہے, 31 سال پڑھایا آپ نے. تو ظاہر ہے وہ میں کہتی ہوں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا, وہ خود اپنے آپ کو پورے اچھائی میں ڈھال کر ٹیچر بنتا ہے. کوئی عام آدمی ٹیچر نہیں کہلا سکتا ہے, وہ اللہ میں نے ایک الگ شعبہ رکھا ہے اس کے لیے, اور وہ اس چیز کو محدود کر کے اپنے اوپر طاری کر کے, ظاہر آپ ٹیچر ہیں. کتنی اچھی بات آپ نے کی, کتنی اچھی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شعر سے, تخلیق سے جڑے ہوئے لوگ لمیاں کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں, ویسے تدریس سے بھی جڑے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک الگ معیار ہوتا ہے, اور ان کا جو ہوتا ہے. میں اکثر اپنے کولیگس کو, اپنے دوست جو اساتذہ ہوتے تھے, ان کو میں کہتا تھا, میں ان کو کہتا تھا, میں نے کہا جب آپ کلاس میں جائیں تو آپ دیکھیں آپ کی بہت ذمہ داری سے آپ جائیں, ایک ذمہ داری سے جائیں, اور پھر جو چیز زیادہ ضرورت ہے اس وقت, میں اپنے ٹیچرز کو کہتا, استاد نے جو کولیگس تھے ان کو کہتا تھا, وہ یہ ہے کہ آپ کو نئے علم سے آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ جو لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ رات 4 گھنٹے نیٹ پہ گزار کے آیا ہوا ہے, اس لیے اس کی آپ کی بات اسے تب اپیل کرے گی جب آپ اس لیول پہ جائیں گے, تب جا کر. تو اس لیے وہ تو شیخ سعدی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جو یہ آپ کی یہ سارے جو حوالے ہیں, اس کا تعلق آپ کی عمر سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے, آپ کی شخصیت سے ہے, اور یہ ساری چیزیں وسیع وقت ہو سکتی ہیں. کوئی عام آدمی اپنے آپ کو ٹیچر نہیں کہہ سکتا ہے, مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے 30 سال پڑھایا ہے, بچوں کو پڑھایا ہے,
تو کیا یہ اسکول میں نہیں یونیورسٹی میں کالج میں پڑھا ہے, کالج میں پڑھایا ہے, گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہے, میں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہے. تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ نے یہ وہی سلسلہ اپنا شروع کیا کہ اپنا لکھنا لکھانا شاعری, اور آپ نے جب میں ریٹائرڈ ہو رہا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیا پروگرام ہے, میں کہا یہ تو پارٹ ٹائم تھا, لکھنا اصل کام تو مجھے لکھنا لکھانا ہے, یہ پڑھانا تو پارٹ ٹائم تھا, وہ ختم ہو گیا. اب تو کھل کے موقع ملا ہے, اب تو اور لکھیں گے, لوگوں پہ تبصرہ کریں گے, تنقید کریں گے. ہاں بالکل بالکل, اب تو یہ تو میں نے کہا ریڈیو, اخبار, ٹیلی ویژن, اسٹیج, خاص طور پر اسٹیج کے میں نے ڈرامے لکھے, اسٹیج میں نے تو یہاں ہم نے نشتر حال جب بنا, میرے لیے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. نشتر حال ایک ایسا وہاں حال ہے پشاور میں جو اس سے پہلے کوئی حال نہیں تھا, تو پہلا کلچرل حال تھا جس کا نام تھا نشتر حال. اب نشتر کے نام سے اس کو وہ کر دیا گیا ہے, منسوب کر دیا گیا ہے. تو اس حال کا جو افتتاحی پروگرام تھا میوزک کا, کیونکہ میں میوزک شوز بھی کرتا رہا ہوں, تو ہاں آپ تو کھلتے جا رہے ہیں, بات کا سلسلہ جہاں تک جاری ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ گر آپ کے آگے سے آگے. وہ میں تو اس کا جو پہلا شو ہے, گانے کا بھی شوق تھا جی, گانا سننے کا. آپ نے سوچا کہیں فرمائش نہ کر دوں میں, تو آپ نے فوراً کہہ دیا سننے کا. گانا سنتے تھے اور ہم خالد رؤوف سے بھی سنتے تھے, وہ ایک زمانے میں بہت اچھا گاتا تھا. اچھا, ابھی آپ نے بتایا, میں ان کو خاص طور پہ بلواؤں گی میں. ان سے آپ سنیں, بہت زبردست گلا پایا ہے انہوں نے, زبردست. وہ مہدی حسن کو گاتا تھا. تو سر یہ بتائیے, آپ کی بات کاٹ رہی کہ پالیٹکس میں کتنے آپ انوالو تھے, کیا سیاست سے کوئی دلچسپی تھی؟ مجھے بالکل یہ جو شعبہ ہے اس سے براہ راست دلچسپی نہیں ہے. جب بھی آپ کچھ بن گئے, ہاں میں اس طرف گیا نہیں ہوں, میں نے کام کے نہیں رہتے, اس گنگا میں کبھی ہاتھ نہیں دھوئے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے. تو میں آپ کو نشتر حال کی بات بتا رہا تھا, اس کو پہلا شو جب میں نے کیا تھا تو آپ کو پتا ہے میں نے اس کے لیے مہدی حسن خان صاحب کو بلایا تھا. واہ, مہدی حسن صاحب آئے تھے, فریدہ خانم آئی تھی, پشاور کا ماحول دیکھیں اور اس میں اتنے بڑے لوگوں کا آنا دیکھیں, اور لیکن وہاں ان لوگوں کی تربیت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج کا جو ہمارا آڈینس ہوتا ہے, جو اس کی تربیت میں نے کی ہے, کیونکہ جس وقت میں نے پہلا پروگرام کرا تھا تو ظاہر کچھ لوکل فنکاروں کو پہلے بلایا تھا میں نے, جو پشتو گیت گاتے تھے, ماں جبین تھی اس زمانے میں, گلریز تبسم فرزانہ, تو ان کا کے بعد پھر ظاہر مجھے فریدہ خانم جی کو بلایا. لیکن اب جب وہ آئے تو انہوں نے ماحول کو تو کھلنڈرا کر دیا. تو میں نے اس وقت بھی کلچر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہا تھا, میں کہ دیکھو یہ دو الگ مزاج ہیں, الگ شوز کریں گے. اس نے کہا نہیں ہو جائے گا, ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے میری جان پہ آئے گی, کمپیئر تو میں ہوں, میں تو اس کے منہ کے ان کے لوگوں کے آگے تو میں کھڑا ہوں گا. لیکن وہ اس وقت وہ تمام حالات کو مد نظر رکھا جاتا تھا. آپ معاشرتی ماحول کو بھی دیکھنا, اور سب سے پہلے تو ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا کلچر ہے, تو ہم اپنے ماحول اور اپنے کلچر کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت بھی یقیناً آپ کے ساتھ میں بھی یہی سارا کچھ یہی ہوا. تو میں نے جب فریدہ خانم جی آئی, انہوں نے 2-3 گیت گا لیا, وہ تو بیٹھ گئی. اس سے پہلے وہ تو اچھل کود کے گا رہے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا, ماجبین تھی, گلریز تھا, وہ تو لوگوں کو پاگل کر رہے تھے. اب یکم وہ آ کر بیٹھ گئی. اب بیٹھ کے اس نے ایک گانا سنایا, انہوں نے برداشت کیا, دوسرا بھی, تیسرے کے بعد انہوں نے ایک ماجبین وانٹڈ کیا, سدائیں لگانا شروع کر دی. خیر میں نے بڑی مشکل سے اس آڈینس کو کنٹرول کیا. فریدہ جی نے 3-4 آئٹم گائے, پہ چلی گئی. پھر اس کے بعد میں اب مہدی حسن, میں نے کہا مہدی حسن نے اگر اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہی سلوک ہوا تو یہ تو میں بہت بڑا مسئلہ. نہیں تو اس وقت کی کیا لوگوں کی سوچ ہوتی تھی, وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ زبان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے؟ نہیں, وہ کلچر کی بات نہیں تھی. وہ چونکہ ماجبین یا گلریز وہ اس ٹائپ کے فنکار تھے نا, جو اسٹیج پہ یہاں اور وہاں گھوم کر اور راک ٹائپ وہ اس طرح گا رہے تھے. اب یہ آ کر بیٹھ گئے, ہلا گلا شور ہنگامہ, وہ یک دم بیٹھ گئے. تو وہ لوگ تو سر ہو چکے تھے نا, ان کی تو سر ہو تھے. تو میں نے پھر کیا کیا کہ یہ بہت ایک تاریخ واقعی میں نے لکھا ہوا ہے اپنے اس میں یادداشتوں میں, کہ اس میں ایسا ہوا کہ میں نے اپنے آڈینس سے کہا, میں نے کہا کہ اس وقت میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس پر, میں نے کہا ایک تقریب اس وقت یہاں ہو رہی ہے, اسی وقت ایک تقریب وہاں دلی میں ہو رہی ہے. واہ. اور وہاں پر ایک بہت بڑا ایوارڈ جو ہے میوزک کے حوالے سے دیا جانا ہے. اور اس ایوارڈ کے لینے کے لیے جن صاحب کا نام وہاں ان لوگوں نے نامزد کیا ہوا ہے, وہ وہاں اپنا ایوارڈ وصول کرنے خود نہیں جا رہے. اچھا. وہ اس وقت ہو رہی ہے, مگر وہ وہاں اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو جب رابطہ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے دیر کر دی, مجھے میرے
صوبہ سرحد خیبر پختونخوا نہیں تھا، صوبہ سرحد تھا، کہ مجھے میرے صوبہ سرحد کے لوگوں نے بلایا ہے تو میں دلی آنے کی بجائے یہ پریفر کروں گا کہ میں صوبہ سرحد جاؤں، میں اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ کہہ کر تو میں نے ان کے جذبات تھوڑے سے بھڑکا دیے، تو میں نے کہا وہ شخصیت موجود ہیں، اور اس کے بعد میں نے مہدی حسن صاحب کو دعوت دی۔ وہ آئے، اس کو بڑا اسٹینڈنگ اویشن ملا اور بڑا زبردست ایک نام تھا، ایک وہ نام تھا۔ لیکن اب میں نے تو اس کو یہ بتا دیا کہ اس نے ایک فنکشن، ایک تقریب ٹھکرائی ہے آپ لوگوں کی خاطر، تو لوگ جو ہے تو تھوڑے سے جذباتی ہو گئے۔ یہ تک تو یہاں تک تو ٹھیک تھا، میری حسن صاحب خیر جی بیٹھ گئے، تو جب بیٹھ گئے اب مائک آن ہے، اور مائک آن کر کے مجھے کہتے ہیں کہتے سید، میں نے کہا جی، کہتے وہ ایوارڈ کا کیا چکر ہے؟ اب وہ پردہ سن رہے تھے، وہ تو میں نے جھوٹ کہا۔ تو وہ سب سن، میں نے اس کے ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا جی وہ تو آپ کو بتایا تھا نظری والا۔ اچھا، میں نے کہا ہاں جی، وہ آپ کہاں ہیں؟ پھر میں آپ بتاتا ہوں۔ بعد میں نے سکھا، میں نے کہا خدا کو یہ سارا ڈرامہ مجھے کہا آپ کو ڈرامہ، یعنی بات کو سنبھالنا بھی عین وقت پہ بہت بڑا فن ہے۔ بلکہ آپ نے سیاسی بات کی، پرویز مشرف جی کا ایک شو میں کر رہا تھا، وہ قبائلی علاقے 7 ایجنسیوں کو لوگ اکٹھے تھے، مجھے انہوں نے ہائر کیا تھا، تو میں گیا تھا وہاں بات کر رہا تھا، تو وہاں ایک عجیب اتفاق ہوا تھا۔ وہ 2-3 باتیں ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، انہیں آنا ہے تقریر کرنی، چلے جانے دیٹس اٹ۔ تو میں کمپیئر تھا، میں ان کو خیر دعوت دی، وہ آئے، جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تو ایک ملک اب اسٹینڈنگ اویشن اس کو ملا، دوبارہ بھی ملا، تالی بھی بج رہی ہے، لیکن اس شور میں ایک ملک صاحب بھی کچھ چیخ رہے تھے جس کی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی، شاید کسی کو بھی نہیں آئی ہوگی، شور تھا، ہنگامہ تھا۔ پرویز مشرف تو آپ کو پتہ ہے بہت کائیں آدمی تھے، وہ جاتے جاتے رک گئے اور مڑ کر آئے ہیں۔ اچھا، یہ میرے پاس ویڈیو ہے اس کی، ان کی سننے کے لیے بات ہے۔ وہ آئے اور کیا شکایت ہے ان کی؟ وہ تو اردو میں بول رہے تھے، وہ تو پشتو تھی، تو مجھے کہنے لگے، میرے پاس آئے بالکل میرے کاندھے پہ وہ تصویر بھی ہے، میں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہنے لگے ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ میری تو بلا کو نہیں پتا ملک صاحب نے کیا کہا ہے۔ پرویز مشرف نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر 5 سال کے لیے آپ مجھے منتخب کر لیتے ہیں تو میں یہ کر دوں گا، وہ جو بھائی چلا، تو وہ بات میرے ذہن میں تھی۔ تو میں نے کہا جی ملک صاحب کہتے ہیں آپ نے 5 سال کا ہے، آپ ہمیں 10 سال کے لیے منظور ہے۔ اچھا، اب اس نے مائک پر منہ کر کے اس کو کہا ملک صاحب 5 سال کے بعد آ کر دوبارہ پوچھوں گا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ گئے۔ بعد میں افتخار حسین شاہ صاحب مرحوم جو ہے، جب ہم کھانے کی ٹیبل پر تھے، مجھے کہنے لگے یہ کیا ملک صاحب نے کیا کہا؟ میں کہ مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے نہیں اس نے تو کچھ جو، میں کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ میں کہ مجھے تو نہیں پتا کیسے آیا۔ بات کو یعنی سنبھالنا آپ کو آتا ہے، بات کو سنبھالنا پڑتا ہے، مائکرو سیکنڈز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کمپیئرنگ انتہائی مشکل کام ہے۔ مطلب یہ حاضر جوابی بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ بھی جگہ بھی ہوں، واقعی آپ نے ایک بات بہت اچھی بات بتائی کہ مائک کو سنبھالنا، مائک کو سنبھالنا بھی ایک فن ہے۔ دیکھیے اگر آپ کمپیئرنگ کو نہیں سمجھتے نا تو اس سے آسان دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اپنے سارے حواس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، سب کچھ یہاں کرنا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے، اور ہماری بات اتنی اچھی ہوئی کہ مجھے ٹائم کا بالکل اندازہ بھی نہیں ہوا، اور ایک بڑی شخصیت، ظاہر ہے ناصر صاحب پہلی دفعہ کینیڈا آئے اور ہم نے ان کو مدعو کیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اور میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں خالد رؤوف صاحب کی بھی کہ جنہوں نے موقع دیا، ان کو لے کر آئیں، ان کے بچپن کے دوست ہیں۔ ٹائم چونکہ بہت تیزی سے ہمارا گزر رہا ہے، ابھی کچھ تشنگی باقی ہے، اور میں چاہتی تھی کہ ابھی بہت ساری باتیں کروں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے آپ کینیڈا تو بہت ساری باتیں ہوں گی، اور ہمارے ٹی وی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں، مجھے یہ ماحول بہت اچھا لگا، مجھے آپ کی گفتگو بہت اچھی لگی، آپ کا یہ جو میں سمجھتا ہوں نا، جو ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ کمپیئرنگ کا مشکل ان کے لیے ہوتا ہے جو اس کو سمجھتے ہیں، کہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو کمپیئر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ جو گیسٹ اس کا آیا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے۔ میں نے دیکھا آپ بہت خوبصورتی سے موقع آپ نے مجھے بھی دیا، بات کرنے کا موقع دیا، ہر ریڈیو، ٹیلی ویژن، اسٹیج جو بھی حوالہ ہے، اسٹیج میں خاص طور پہ میں نے دلیپ کمار شو کیا ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ سارے ان کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر، اور آپ کا جو یہ آواز ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اس کے ماحول کو دیکھ کر مجھے یہاں آیا تو وہ ایک زبردست قسم کی گرم گرم کپ چائے ملی جس نے میرے اندر بہت انرجی پیدا کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مل ملا کے میرے زندگی کے ایک خوشگوار گھنٹے میں بدل گئیں۔ یعنی آپ نے چائے کو یاد رکھا، ہم سب کو نہیں رکھا۔ نہیں، آپ چائے نے مجھے وہ ہمت دی، وہ توانائی دی کہ میں آپ کو رکھ دوں، کہ آپ کو یاد رکھوں۔
بہت خوبصورت بات ہوئی ان کے ساتھ میں, بڑے اچھے بہت مزے کے آدمی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آئیں گے جب کینیڈا تو پھر میں ان کو مدعو کروں گی, آپ کو زحمت دوں گی سر میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور یہ کہ بہت شکریہ خالد رؤوف صاحب آپ کا پھر دوبارہ سے. اس کے ساتھ ہی فرحت شجاعت کو اجازت دیجیے. ہمیشہ کی طرح رات کو 8 بجے سیٹرڈے یعنی 8 بجے پروگرام دیکھیے گا ای آواز پہ, اور یہ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کو بھی دیکھیے اور آپ جانیے اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. اس کے ساتھ ہی فرحت شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.